السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نے پچھلے کلمات اور دروس میں یا پچھلی گزارشات میں ہم نے کچھ مسائل بیان کیے جن کا تعلق نماز کے ساتھ تھا۔ نماز جو دین اسلام کا دوسرا رکن ہے، اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک وضو نہ ہو۔ تو اس لیے ہم چند گزارشات وضو کے بارے میں کریں گے کہ نماز سے پہلے طہارت کس طرح کی جاتی ہے، نماز سے پہلے تلاوت کس طرح حاصل کی جائے۔ آج کا اہم ترین مسئلہ ہے جس کا تعلق ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اس مسئلے کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ ناخن پر مصنوعی ناخن اور نیل پالش کی صورت میں وضو کا کیا حکم ہے، یا اس مسئلے کو یا اس سوال کو تھوڑی سی وضاحت سے سماعت فرمائیے کہ اس عورت کے وضو کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے اپنے ناخنوں پر مصنوعی ناخن یا نیل پالش لگا رکھی ہو۔ جب بھی ہم خوبصورتی اختیار کرتے ہیں نا، تو اس بات کا خیال اور احساس کرنا چاہیے کہ اس خوبصورتی اختیار کرنے میں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، یا پھر کافروں کی تقلید نہ ہو کہ جب کافروں کی عورتوں کو ہماری عورتیں دیکھیں تو متاثر ہوں کہ کتنی خوبصورت لگتی ہیں، وہی خوبصورتی اختیار کرنی شروع کر دیں گی تو پھر ڈبل گناہ ہو جائے گا، ایک شریعت کی خلاف ورزی اور ایک کافروں کے ساتھ محبت۔ خوبصورتی میں یا خوبصورتی زیب و زینت اختیار کرنے میں اس بات کا خیال کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہے اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں اپنے دین پر۔ اگر ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کوئی اور دین اسلام سے ہٹ کر افضل ہے تو یہ کام خراب ہو گیا۔ یہ تو بہت بڑا جریمہ ہم نے سوچ لیا نا کہ ہم دین اسلام سے بڑھ کر بھی کسی اور دین کو سمجھتے ہیں، وہ عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، اخلاقیات میں ہو، لباس میں ہو، اکل و شرب کھانے پینے میں ہو، جتنے سنہرے اصول ہیں وہ دین اسلام میں موجود ہے۔ اس لیے آج ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اس عورت کے وضو کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے اپنے ناخن پر مصنوعی ناخن یا نیل پالش لگا رکھی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مصنوعی ناخن اور نیل پالش جن عورتوں نے اپنے ناخنوں کے اوپر لگا رکھا ہو، اس
عورت کے لیے استعمال جائز نہیں جب تک وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ کیا مراد؟ کہ اگر اس کو نفاس کے دن ہیں، ماہواری کے دن ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اگر طہارت ہے، یہ دونوں کام نہیں ہیں، اور وہ نماز پڑھ رہی ہے تو قطعاً ناخون کے اوپر ناخون نہیں چڑھانے، نیل پالش نہیں لگانی، کیونکہ طہارت کرتے ہوئے یہ پانی کے اعضاء تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ناخن لگا لینا یا نیل پالش کر لینا، اور ہر وہ چیز جو اعضائے وضو تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنے، وضو یا غسل کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ کیا کہی بات ان چند جملوں میں کہ اگر نماز کی حالت یا نماز پڑھنا چاہتی ہے عورت تو اس نے ناخن لگا رکھے ہیں، ناخن کے اوپر ناخن چڑھا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لمبے ناخن ہوں تو انگلیاں خوبصورت لگتی ہیں، یا نیل پالش لگا رکھی ہے، کہتے ہیں نیل پالش خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو اگر وضو کرے گی تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھو لیا کرو۔ اگر ناخن ہے، نیل پالش ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ دھل نہیں رہے، اور ناخن تو ہاتھوں کے انگلیوں پر ہے نا۔ اگلی بات سنیں، عورت نے اپنے ناخن پر جب نیل پالش یا مصنوعی ناخن لگا رکھے ہوں جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس عورت نے اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے، اور جب اس نے اپنے ہاتھوں کو، ہم یہ کہہ سکتے اس صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عورت نے اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے، اور جب اس نے اپنے ہاتھوں کو نہیں دھویا، یا تو اس نے وضو یا غسل کے فرائض میں سے ایک فرض کو ترک کر دیا۔ ہاتھوں کو دھونا فرض ہے، جس طرح کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ سے ثابت ہے۔ اور اگر عورت ایسی ہو جو نماز نہ پڑھتی ہو، مثلاً جس طرح کہ ہم نے بیان کیا، حائضہ ہو، ماہواری کے دن گزر رہے ہوں، تو اس کے لیے ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ یہ فعل کافر عورتوں کے خصائص میں سے ہو۔ اگر عورتیں کافر اس کام کو کرتی ہیں اور اس لیے عورت کر رہی ہے کہ وہ بہت خوبصورت لگتی ہیں تو جائز نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ ناجائز ہیں۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حیض کے دنوں میں انسان لگا سکتا ہے نیل پالش، لیکن شرط ہے کہ اس کو کافروں کی تقلید کے لیے استعمال نہ کرے، اگر کرے گا تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ مصنوعی ناخن اور نیل پالش کا استعمال موزوں کے پہننے کی طرح ہے، لہذا عورت کے لیے ایک دن رات کی مدت اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ قیاس مال فارق ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جب عورت وضو کرے تو اس کو چاہیے
کہ وہ نیل پالش اور مصنوعی ناخن کو اتارے۔ اگر پانی ان اصلی ناخنوں تک نہ پہنچا تو وضو نہیں ہے۔ سب سے تعجب کی بات جو ہے نا وہ یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر غصہ نہ کرے کوئی، کہ ہماری بیوییں، مائیں، بہنیں کتنے فیصد نماز پڑھتی ہیں؟ گھر کے گھر پڑے ہوئے ہیں بے نماز۔ کبھی اٹھی فجر پڑھ لی، وہ بھی بوڑھیاں ہو کر۔ میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ 50 ہزار کے میک اپ کراتی ہیں، تو اگر میک اپ کرانے کے بعد مقصد ہو کہ نماز پڑھنی تو میک اپ تو ختم ہو جائے گا۔ یہ میک اپ کرانے والیوں میں 99% بے نمازی ہوتی ہیں۔ کافر دیکھو اپنے اثرات کس طرح چھوڑ رہے ہیں مسلمانوں میں۔ وہ ایک مجھے کہہ رہا تھا کہ 2 لاکھ کا میک اپ کرایا، 2 لاکھ 2 لاکھ سے کتنے کام ہو سکتے ہیں؟ عمرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ یہ 2 لاکھ کا میک اپ کرانے کے بعد کیا نماز پڑھے گی؟ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ماؤں بہنوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔